بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 26 اکتوبر اور اتوار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج سے ٹھیک 32 دن کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت 3 سال کی پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس سے پہلے ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ اقتدار کے عالمی ایوانوں سے بھی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو 2 مضبوط اس وقت سیاسی خاندان جن کو فارم 47 دے کے مسلط کیا گیا ہے، ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بڑے مضبوط قدموں پر کھڑے ہیں، اور ان کی کیا مجال ہے نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو یہ الیکشن چوری کا جعلی نظام چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر صاحب کی مرہون منت ہے۔ اگر ان کی طاقت اور ان کی بھرپور قسم کی جو ایک فضائی سوچ ہے، اگر وہ میسر نہ ہو تو یہ نظام کسی بھی صورت میں ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بہرحال صورتحال بڑی واضح ہے، اور اس لیے 32 دن ان کے رہتے ہیں، اور اس سے 8-10 دن پہلے تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کھیل ہے 20-22 دنوں کا، اور 20-22 دنوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 35 مہینے جو جنرل عاصم منیر صاحب کے ہیں، ان 35 مہینوں میں ان کی کون سی پالیسی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کی ہے افغان پالیسی، اور افغان پالیسی اس وقت ان کی ناکام ہو چکی ہے۔ وہ طاقت کا استعمال جو کر رہے تھے، وہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ الٹا گلے پڑ گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جوانوں اور افسروں کی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آخری جو 2 واقعات ہوئے، ایک واقعے میں کم از کم 14 ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے، اور دوسرے واقعے میں بھی کوئی اتنے ہی افسر اور جوان شہید ہوئے، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کہلاتے ہیں، اور جو باقاعدہ طور پہ منظم انداز میں کیے جاتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ شور مچا اور ریئیکشن آیا کہ جناب ہم کب تک اپنے میجر، اپنے کرنل، اپنے لیفٹیننٹ، اپنے ان افسروں کی، صوبیدار، سپاہی، ان افسروں کی ہم ایک ایسی لڑائی جو کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی، کب تک ہم اپنے جوانوں اور افسروں کا خون دیتے رہیں گے، اور کب تک مائیں اپنے اپنے پیاروں کے جانوں کے نذرانے پیش کرتی رہیں گی۔ یہ بہت ریئیکشن آیا، اور اس کے بعد واحد شخص تھا عمران خان، جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بات چیت کریں، افغانستان سے بات چیت کریں، کابل بات چیت کریں، لیکن کابل کو اس طریقے سے دھتکارا گیا کہ پچھلے 45 سال کی جو پالیسی تھی، اور وہ فوج کی پالیسی تھی، GHQ کی پالیسی تھی، اور کسی اور کی نہیں تھی، 50 سالہ پالیسی کو دھتکار کے انہیں کہا گیا کہ نہیں، میں فرد واحد، میں عقل کل، میں ہی فیصلے کروں گا۔ لیکن اتنا زیادہ جانی نقصان ہونے کے بعد بالآخر عمران خان کی بات نہیں مانی، اپوزیشن کی بات نہیں مانی، اندرون ملک جو پاکستان کے دانشور تھے، صحافی تھے، وہ بتا رہے تھے، ان کی بات نہیں مانی، اور جانوں کے نذرانے پیش کیے جاتے رہے۔ بالآخر جب معاملہ ہاتھ سے نکلا تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی گئی، وہ سارا علم ہے، اور اس کے بعد ثالثی قبول کرنا پڑی ہمیں سعودی عرب کی، قطر کی اور ترکی کی، اور اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تیسرے ملک میں، جبکہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے، جسٹ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے کہ پشاور سے اڑیں، اسلام آباد سے اڑیں تو آپ کابل لینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا، اور مسلسل ان کو دھتکارا گیا، جس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، اور دہشت گردوں کے حملے بھی بڑھتے گئے، اور پھر کہا گیا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور اگر مٹھی بھر ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن آخرکار اب پہلے دوحہ میں بات چیت ہوئی، اور اب استنبول میں ہو رہی ہے، اور استنبول میں بھی
جو ہمارا ترکی ہے برادر ملک وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو دو باتیں کہی جاتی تھیں، عمران خان یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بات کر لیں، براہ راست بات کریں، بات ختم ہو جائے گی اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو فوجی آپریشن ہے یہ پاکستان کے اندر قبائلی علاقوں میں خیبر پختونخوا میں بھی فضائی حملے کیے گئے اور پاک فضائیہ استعمال ہوئی، اور وہ جو ایک بوسٹ ملا تھا ہمیں پاک بھارت لڑائی میں، اس بوسٹ کو، اس یکجہتی کو بھی نقصان پہنچا، کیونکہ جب کولیٹرل ڈیمیج ہوا تو اس کا پھر ریاکشن بھی آیا۔ تو اس دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تبدیل ہوئے اور سہیل آفریدی صاحب آ چکے ہیں۔ تو کل سہیل آفریدی صاحب 2 جلسے کر چکے ہیں، آج ان کا تیسرا جلسہ ہے۔ رابطہ عوام مہم پہ نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2 ٹوک انداز میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے وہ بھی، اور جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کولیٹرل ڈیمیج پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی بھی ہمارا شہری، انوسنٹ شہری اگر اس میں شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اس کا ہم پوچھیں گے، حساب لیں گے، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بھی شہید ہوئی، اور پھر ان سے معافی بھی مانگی گئی اور ان کو معاوضہ بھی دیا گیا، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ تو اب جناب دوسرا عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، اور پی ٹی آئی اور ہمارے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں وہ کیا کہہ رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ ٹریڈ روٹ کو کھولیں، یہ ٹریڈ روٹ بند مت کریں، اور تجارتی راہداری جو ہے دونوں ملکوں کے عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے اور تجارت ہے اور تجارتی راہداری ہے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، اس کے دونوں طرف منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو بالآخر پاک افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے اس کی بھی بحالی کا فیصلہ ہو گیا ہے، یعنی کہ 100 گنڈے کھانے اور 100 لتر کھانے، 100 جوتے اور 100 پیاز، یہ وہ کام چل رہا ہے۔ کبھی پیاز کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی جوتے کھانا شروع کر دیتے ہیں، 100 جوتے 100 پیاز دونوں کھائے جا رہے ہیں، اور اب فیصلہ ہوا ہے جناب پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مرحلہ وار بحالی کا، اور چمن کے راستے تجارت شروع ہو جائے گی، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے مرحلہ وار اس کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا، اور چمن کے راستے بھی ٹرانزٹ ٹریڈ بحال ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ڈائریکٹوریٹ جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کسٹمز کا، اس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی واپس آنے والی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی سخت مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی کی جائے گی، لیکن پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں یہ ساری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، اور 3 مرحلوں میں یہ ٹریڈ روٹ بحال کر دیا جائے گا، اور آنے والے چند دنوں میں بہت سارے کام ہو جائیں گے، اور ابتدائی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس نے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہو رہا ہے، اور پاکستان کلیئرنگ کمپنیوں کو بھی روزانہ بھاری جرمانہ دینا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری جانب کسٹم حکام نے بتایا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مرحلہ بھاری کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ملا، لیکن جیسے ہی ملے گا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور قبائلی عوام ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے، اور بالآخر اس فیصلے کو بھی، یہ پالیسی بھی اب مان لی گئی ہے، اور اب دوبارہ سے یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب فارم 47 کے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہ بدستور بڑھ کے مار رہے ہیں، اور وہ جنگ، بس وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف جنگ چاہیے، اگر بات چیت نہ بنی تو جنگ ہو جائے گی۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف ایک ہی ہے، اور یہ جو پاک افغان جنگ بند کروانے میں، جنگ بندی میں کہاں پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کا جانی نقصان ہوتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ 50 سال پاکستان افغانستان کی جنگ لڑتا رہا، اور اب خود ہی افغانستان پہ حملہ آور ہوا، اور ادھر سے بھی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں باقاعدہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ 2 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اب اس کو مزید میچور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نوبت آ گئی ہے ہماری خارجہ پالیسی کی اور افغان پالیسی کی، کہ ابھی میں سن رہا تھا ضیاء الحق صاحب کو، اور جو روح رواں ہیں افغان پالیسی کے، تو وہ بالکل
اور بات کر رہے تھے، اور وہ تو کہہ رہے تھے دعائیں مانگنا چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ سلامت رہے، اور افغانستان اگر اس وقت جو سوویت یونین کے خلاف جہاد چل رہا تھا تو اس وقت کی بات کر رہے تھے. تو یہ ساری کی ساری 50 سالہ افغان پالیسی کو یکسر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو دوسری جانب جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے ایک ادارہ SIFC وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی اب بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور حیرت انگیز طور پہ ایک دو برادر ملک جو ہیں سعودی عرب اور کویت، دونوں کے سرمایہ کاروں نے پاکستان کو $2 ارب کا نوٹس بھیج دیا ہے کہ $2 ارب ان کو ہرجانے کے طور پہ ادا کیا جائے، اور یہ لیگل نوٹس ہے اور بڑا مستند ہے، اور یہ اٹارنی جنرل پاکستان کو موصول ہو چکا ہے، یہ SIFC کو موصول ہو چکا ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اور دیگر اداروں کو موصول ہو چکا ہے، جس میں کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کرنے والے سعودی عرب اور کویت کے سرمایہ کاروں کے ایک کنسورشیم نے حکومت پاکستان کے خلاف $2 ارب ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے، باضابطہ نوٹس آف ڈسپیوٹ جاری کر دیا ہے، جس میں پاکستان پر OIC سرمایہ کاری معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے. OIC انویسٹمنٹ ایگریمنٹ، یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو معاہدہ ہے پاکستان کا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی پاکستان نے کی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو اس کثیر الطرفہ معاہدے کے تحت کسی دعوے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور نوٹس 20 اکتوبر کو جاری کیا گیا. اٹارنی جنرل پاکستان، وزیر اعظم آفس، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC، جس کے روح رواں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو پہنچایا گیا، اور سرمایہ کار گروپ سعودی عرب اور کویت سے تعلق رکھتا ہے، اور انہوں نے اس بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور ایک انٹرنیشنل قانونی فرم جو ہے اس کے ذریعے یہ نوٹس سرو کروایا ہے، جس میں سرمایہ کاروں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان نے بارہا بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے جائز کاروباری لین دین میں رکاوٹ ڈالی، ریگولیٹری اداروں کے کام میں مداخلت کی، غیر قانونی تیسرے فریق کی سرگرمیوں سے ان کی سرمایہ کاری کا تحفظ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ شدید مالی نقصان پہنچا، کے الیکٹرک میں ان کے حصص کی مالیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی، اور کئی سالہ رکاوٹوں، غیر مستقل پالیسیوں اور غیر منصفانہ طرز عمل کے باعث سرمایہ کاروں کے نقصانات کا تخمینہ $2 ارب لگایا گیا ہے، جس میں شنگھائی الیکٹرک کو شیئرز کی رکی ہوئی فروخت مارکیٹ ویلیو میں کمی، فلاں یہ سارا کام لکھا ہوا ہے جی. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ آگے جا کے جو آخری یہ 67 صفحے کا لیگل نوٹس ہے، اور جو آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نوٹس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک اور FIA پر بھی عدم اعتماد اور عدم کارروائی کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ادارے بھی ایسے معاملات میں جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جن میں غیر ملکی سرمایہ کاروں سے سختی کی جاتی ہے. تو یہ SIFC جو بنائی گئی تھی، جنرل صاحب نے بنائی تھی، اور $100 ارب لانے تھے سعودی عرب سے، کویت سے، قطر سے، UAE سے $100 ارب کی سرمایہ کاری آنی تھی. تو $100 ارب تو کیا $1 کروڑ بھی نہیں لا سکے، اور الٹا $2 ارب کا نوٹس موصول ہو گیا ہے. تو دوسری جانب جناب یہ ہیں عاصم منیر صاحب کے 35 مہینے، اور 36واں مہینہ شروع ہو جائے گا، آخری مہینہ 2 دن کے بعد شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، اور صاحب جو ہے اس وقت صرف اور صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے کچلا جائے، اور اب اس میں شامل ہو گئی ہیں دیگر جماعتیں بھی، اور اس میں TLP بھی شامل کر دی گئی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں، ساری کی ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے. وہ خواہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، سنی اتحاد کونسل، پختونخوا ملی عوامی پارٹی،
بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی BNP مینگل تمام کی تمام جماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. مجلس وحدت المسلمین بھی اس میں شامل ہیں. جو بھی موجودہ الیکشن چور نظام کو چیلنج کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. دوسری جانب CIA کے ایک سابق اہلکار ہیں، انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا بھلے وقتوں میں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ جنرل مشرف صاحب نے وہ ہینڈ اوور کر دیا ہے. اس کا سارا سسٹم جو ہے، اس کا کنٹرولنگ سسٹم CIA کو، امریکہ کو کر دیا ہے. یہ CIA کے آفیسر نے آج تک اس کی تردید نہیں کی گئی اور اسی CIA کے افسر کو استعمال کیا گیا اب عمران خان کے خلاف. تو بہرحال یہ سچویشن یہ چل رہی ہے اور دوسری جانب فیک نیوز کے ذریعے معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں. جبکہ افغان پالیسی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل جو خیبر امن جرگہ کیا، اس سے پہلے چارسدہ میں اور آج ان کا ہے کرک میں، تو انہیں رابطہ عوام مہم شروع کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق. اور ان کا جو وہ عوام سے رائے لے رہے ہیں، قبائلیوں سے عوام رائے لے رہے ہیں، وہ بالکل کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے کہ رابطہ عوام مہم جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور جلسے بھی کیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایک بڑی کال دے دی جائے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.